بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقاص عزیز دوستو، پی ٹی آئی کا دھرنے کی دھمکی کا جمعے کے بعد مشکلات میں کون ہے؟ پنڈی اسلام آباد کی عوام رول رہا کون ہے؟ پنڈی اسلام آباد کی عوام۔ اور ناطقہ کس کا بند ہوا ہے؟ راول پنڈی اسلام آباد کی عوام، جڑواں شہروں کی عوام۔ مزے میں کون ہے؟ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ مشکلات میں کون ہیں؟ جڑواں شہروں میں کام کرنے والے لوگ، دیہڑی دار مزدور۔ یہ ایک ایسا فنومینا ہے جس کی جانب کسی سیاسی جماعت کا بالکل کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی اس وقت ایک اپوزیشن کی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اڈیالہ میں موجود ہیں، لیکن ان کی حکومت جب سے گئی ہے اس کے بعد سے ہمیں مختلف واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں۔ میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر میں دیکھوں، مجھے اپنے والد صاحب کو ڈائلسس کے لیے لے کر جانا تھا، لیکن 50 جگہ سے رستے بند تھے، کنٹینر لگے ہوئے تھے۔ سیم صورتحال 3 دن پہلے تھی، یعنی ہفتے کی شب کو ہمیں یہی سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ لیاقت باغ کا جو منظرنامہ تھا، لیاقت باغ کا، وہ آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح ہمارے صحافی بھائیوں پہ تشدد ہوا اور سب کچھ۔ اچھا، جمہوری اقدار کی بحالی اپنی جگہ، لیکن کیا انسانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ انسانی اقدار کا کوئی معاملہ نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں اس شخص کو تڑپتے ہوئے جس کو میڈیکل ایڈ چاہیے، اور اس کو جب اس کے گھر والے لے کر جا رہے ہیں ایمبولینس میں تو وہ بر وقت ہسپتال نہیں پہنچ پاتا، خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا دیگر مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جنہیں اپنے گھر کی روزمرہ کے اخراجات کے لیے دیہڑی لگانی ہے، جو 300، 500، 700، 1000، 1500، 2000 کے مزدور ہیں، لیکن شام کو فاقے پہ ان کے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں اور وہ بھی۔ اب اس میں ذمہ دار کون ہے؟ اب اس ذمہ داری کی اگر میں بات کروں گا تو بات بڑھتی پہلے مارشل لاء تک چلی جائے گی، اور اس سے پہلے پاکستانی عوام تک چلی جائے گی۔ مجھے نہ اداروں کو برا کہنا ہے، نہ مجھے اپنے اس سارے سسٹم کے حوالے سے سوالات اٹھانے ہیں۔ مجھے سوال اٹھانا ہے عوام پہ۔ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام کا مد نظر کیا ہے؟ عوام کے مقاصد کیا ہیں؟ عوام کا نظریہ کیا ہے؟ پاکستانی عوام کا نظریہ ہے 3 ٹائم کی روٹی، شام کو ایک اچھی سی بیوی، ایک اچھی سی فیملی، بس۔ میں نے اس قوم کے اندر کوئی نظریہ، کوئی انقلاب کچھ نہیں دیکھا۔ دیکھی تو تخریب دیکھی، تعمیر نہیں دیکھی۔ علی امین گنڈا پور بڑے سٹرونگلی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ انقلاب لائیں گے۔ کون سا انقلاب؟ کہاں کا انقلاب؟ کیسا انقلاب؟ شہد کی بوتل کا انقلاب؟ آپ نے جو انقلاب لانا ہے، آپ کس کے بندے ہیں؟ کس کے احما پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت جنگ چل رہی ہے کہ عمران خان کی جگہ کون لے گا، کیا اس پر بات کرتے ہوئے گنڈا پور صاحب آپ کے کیا زبان لڑکھڑاتی ہے؟ دوسری طرف نواز شریف صاحب کی بات کی جائے تو وہ اس دھرنوں کو اور ان چیزوں کو لے کر کہتے ہیں کہ میں تو بنی گالا بھی گیا خان صاحب کے پاس، انہیں کہا کہ میرے ساتھ مل کر چلیں، لیکن آپ نے میری جو حکومت تھی اس کو گرائی، میرے خلاف ہی آپ نے دھرنے دیے، میرے خلاف ہی آپ نے اپوزیشن کی۔ تو میاں صاحب ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کو لے لیں، بے نظیر بھٹو شہید کی۔ اس میں جو آپ کا کردار تھا، جو آپ کا رویہ تھا، اور پاکستان میں یہ جو سیاست آج پنپ رہی ہے، جو فروغ چڑھ رہی ہے، اس کا کہیں نہ کہیں بنیاد گزاری آپ کی ہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو مجھے سیاسی طور پر برتری لیتے ہوئے اور فائدہ لیتے ہوئے جو پارٹی نظر آ رہی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ آصف علی زرداری ہیں۔ اور یہ میری بات جو ہے نا، آج کی ڈیٹ اور ٹائم نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ جو سسٹم کی چینج کی بات ہو رہی ہے، جو حکومت کی چینج کی بات ہو رہی ہے، جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری اگر کوئی ہوگا تو وہ آصف علی زرداری ہوگا۔ اس میں شہباز شریف صاحب جتنے یس بن جائیں، جتنے جینٹل مین بن جائیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو کچھ چاہ رہی ہے، چاہے وہ ایران کی صورت میں ہے، چاہے وہ انڈین بارڈرز پہ ہے، چاہے وہ ہمیں کہیں اور نظر آ رہا ہے، اس میں براہ راست پورے کا پورا امپیکٹ پاکستان کا بھی ہے، اور ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مزاحمتی سیاست کی جانب۔ یہ سیاست، یہ مزاحمت فرد واحد کے لیے ہے۔ یہ مزاحمت، یہ سیاست نہ روٹی کے لیے ہے، نہ کپڑے کے لیے ہے، نہ مکان کے لیے ہے، نہ صحت کے لیے ہے، نہ تعلیم کے لیے ہے۔ فرد واحد اس سوسائٹی میں کبھی چینج نہیں لا سکتا۔ اسی فرد واحد نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، نتیجہ 0 ہوا۔ دوسری جانب اب آتے ہیں پاکستان جمعیت علماء اسلام میں۔ پاکستان کیا گیا؟ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان، یعنی الغرض
یہ جو سسٹم کی چینج کی بات ہے، یہ تبدیلی کی بات ہے، مجھے آپ پاگل کہیں گے، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ سسٹم کو جو دیمک لگی ہوئی ہے، اس دیمک کے تدارک کی بات کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی۔ اپنے پیٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی بات کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ دور حکومت میں کسی ایک بھی منسٹر نے پروٹوکول لینے سے انکار کیا؟ کیا ایک بھی منسٹر نے اپنی آبائی آسائشیں ترک کیں؟ کیا ایک بھی منسٹر نے اپنی آل اولاد کے لیے جو آسائشیں تھیں ان کو پرے مارا؟ میں پورے وثوق سے، پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ دور حکومت اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے۔ اتنی کرپشن اس سے پہلے آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی، اور اس میں کوئی پی ٹی آئی سے ذاتی مخاصمت نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ کرپشن آج بھی ہو رہی ہے، کرپشن کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں آج بھی، لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے۔ ہماری عوام 3 وقت کی روٹی اور شام کو ایک خوبصورت سی بیوی چاہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ لہٰذا یہ وہ مثال ہے کہ جوتے مارنے والے بڑھا دیجئے، بادشاہ سلامت، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ ان کنٹینرز کو ہٹائیے، پنڈی اسلام آباد کے رہنے والوں کے اوپر زندگی آسان کیجئے، اور یہ جو دھرنے مرنے کرنے جا رہے ہیں یہ سب سے پہلے آپ اپنے علاقوں میں کیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوستو، اپنے آپ کی جو آج بھی لیڈرشپ ہے اس نے اپنی پرآسائش زندگی نہیں چھوڑی، پہلے وہ پرآسائش زندگی کو ترک کیجئے، اس کے بعد اس ملک میں انقلاب کے نعرے لگائیے اور آگے بڑھیے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔